جی عامر، اب اگلا ایک اور ہمارا پاکستان کے حوالے سے اس وقت بڑا ایشو جو ہے وہ ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں شوکت ترین، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس استعفے کو؟ یہ حکومت کی ناکامی ہے، ان کے کوئی اختلافات تھے، کیا تھا معاملات ایسے کہ وہ تو ویسے تو کہتے ہیں کہ جی میں اپنے نجی کام دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے نجی بینک میرا جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے، میں اس کو چلانا چاہتا ہوں، اور میں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں انہوں نے ریزائن دیا ہے؟ شوکت ترین، جن کو کچھ لوگ کہتے ہیں شوکت بدترین، کچھ کہتے ہیں شوکت بہترین. جی، شوکت ترین صاحب کے استعفے کے حوالے سے جہاں تک یعنی معلومات اور اطلاعات کے حوالے سے میں بات کروں تو ان کی اپنی مصروفیات تو خیر بہت ہی ہیں، ان کے بڑے بزنسز ہیں ملک سے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی، ارب پتی آدمی ہیں وہ، انہیں لایا گیا تھا یعنی معاشی معاملات کے سدھار کے اور اس کے لیے. لیکن سننے میں جو آیا ہے، لیکن انہوں نے کچھ اچھے کام تو جی کیے، انہوں نے بڑے کئی اچھے اسٹیپس لیے، اور جب وہ ان چیزوں پہ عمل درآمد کے لیے اپنی ہی کیبنٹ کے لوگوں کو اور پرائم منسٹر صاحب کو، صدر صاحب کو تجاویز دیتے تھے تو ان کی کسی تجویز پہ ان کے بقول 2 سال میں کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے 2 سال کے اندر مکمل طور پہ مایوس ہونے کے بعد آخرکار انہوں نے ریزائن کر دیا. اور ابھی یہ رینٹل پاور جو پروجیکٹ تھے اس حوالے سے ان کے بڑے تحفظات تھے کہ اس میں آپ لوگ ایکسٹرا پیسے دے رہے ہیں، بہت زیادہ پیسے دے رہے ہیں، یہ نقصان دہ ہے، آپ خود ڈیم بنائیں اپنے ملک کے اندر اسی پیسے کو یوز کر کے. لیکن یعنی بیک جہاں تک لگتا ہے اور آپ پاکستان میں سن بھی رہے ہیں کہ وہ ٹوٹل کمیشن کے چکر سے، جس میں وزیر پانی اور بجلی راجہ پرویز اشرف اور جو کیبنٹ کے کچھ لوگ تھے اور بھی یعنی بڑے بڑے لوگ تھے وہ اس میں انوالو تھے، اور وہ رینٹل پاور پروجیکٹ سے اپنے کمیشن کے چکر میں اربوں روپے نکالنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے نہ وہاں ڈیم بنانے کی بات ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. اور ایک آپ سمجھیں کہ وقتی حل نکالنے کی کوشش کرتی ہے جو بھی حکومت آتی ہے، اور اسی طرح اس حکومت نے بھی وقتی حل کے صرف ان کا جو ٹائم ہے وہ کس طرح سے ٹل جائے، جو آنے والے لوگ ہوں وہ اس سے زیادہ مشکل میں گھسے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو لوگ آپ کے ملک میں یعنی اقتدار اعلیٰ میں موجود ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ ہوں چاہے حکومت کے یا فوج کے، جب یعنی وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ ملک سے باہر ان کی زندگی گزرتی ہے، ان کے بچے، ان کے مال و دولت، مال و متا سب ملک سے باہر ہوتا ہے ان کا، تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوڈ شیڈنگ کتنے عرصے کی ہوگی کتنے عرصے نہیں ہوگی، 12 گھنٹے بجلی جائے یا 14 گھنٹے، ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے تو ایک عام آدمی کو. بالکل. اچھا، ایک نیا رجحان بھی ابھی پچھلے 5-10 سالوں میں دیکھنے میں آیا کہ پہلے تو ہمارے جو پولیٹیشینز تھے، اگر وہ مطلب آپ کو پتا ہے کہ جاگیرداروں کے بعد جو دوسرا بڑا نمبر ہے اس وقت ہمارے ہاں کہ جو انڈسٹریلسٹ لوگ تھے وہ لوگ جو ہے پالیٹکس میں آئے اور ان لوگوں نے بڑی کامیابی حاصل کی اور وہی لوگ ملک چلا رہے تھے اس وقت. تو دیکھنے میں ایک نیا رجحان یہ آیا کہ پہلے جو کچھ ان کا ہوتا تھا، انڈسٹری وغیرہ ہوتی تھی وہ ملک میں ہوتی تھی، لیکن اب ایک نیا رجحان سامنے آیا کہ وہ سب لوگ باہر انڈسٹری میں لگا رہے ہیں. انہوں نے چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ ہوں یا موجودہ حکومت کے، اور بہت سے فوجی بھی جن میں عام پبلک کو میرے خیال میں یہ نالج میں ہے کہ ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب، ان کے جو بھائی ہیں وہ پاکستان کے بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں اور بلینرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کو بھی یہ بات نالج میں ہوگی. اور اسی طرح میاں نواز شریف صاحب لے لیں یا زرداری صاحب لے لیں یا ان کی کیبنٹ کے لوگ لے لیں یا میاں نواز شریف کے سابق کیبنٹ کے لوگ لے لیں، ان میں سے 95% لوگوں کے جو کاروبار ہیں، بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، وہ سنگاپور، ملائیشیا اور دبئی، اس طرح US اور کینیڈا میں ان کے بزنسز ہیں. بالکل. کینیڈا میں بھی اس وقت لاتعداد ایسے پالیٹیشینز کے رشتہ دار، جی ٹھیک ہے، فوجی موجود ہیں جو یہاں بہت بڑا پیسہ لے کر آئے. بہت سے ایسے فوجی بڑے یعنی ریٹائرڈ فوجی جو اعلیٰ رینکس کے تھے، ان کے بیٹے یہاں موجود ہیں، ان کی اولادیں یہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ بنا رکھے ہیں، ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں ان کی بڑی بڑی انڈسٹری لگی ہوئی ہے یہاں پہ، بلینئر لوگ ہیں وہ یہاں پہ، اور یہ سارا پبلک کا پیسہ یہاں لے کے آئے ہوئے ہیں جسے وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. پچھلے 63 سالوں سے مکمل لوٹ کھسوٹ رہے ہیں اس ملک کو، اور اب عیاشی کی زندگیاں گزارتے ہیں یہ لوگ اس طرح سے یہاں پہ. صحیح. تو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وزیر خزانہ کا استعفیٰ ہے یہ حکومت کی بڑی ناکامی ہے؟ جی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ حکومت کی نہیں، یہ تو پاکستان کی بھی ناکامی ہے وزیر خزانہ کا استعفیٰ. کیونکہ شوکت ترین کو پہلے بھی لوگ مطلب کیبنٹ میں لا کے یوز کرتے رہے ہیں انہیں،
کیونکہ یہ ایک بہت اچھے بینکار ہیں اور ان کے پاس بڑے کہنا چاہیے کہ آئیڈیاز بہت اچھے تھے کہ اگر ان پہ عمل درآمد کیا جاتا تو پاکستان کم از کم یہ جو چھوٹے موٹے مسائل اور اسپیشلی یہ جو ہمارا پاور کا مسئلہ ہے اس حوالے سے ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے تھے اگلے 3-4 سالوں میں، لیکن اس پہ عمل درآمد کرنے کی زحمت نہیں کی گورنمنٹ نے. بالکل. تو جناب یہ ہماری گفتگو جاری ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. میرے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے عامر آرائی. جی عامر، اور آئیے اب ذرا ایک بالکل آج کا ایک ٹاپک لیتے ہیں جو ہم جس دن ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس ڈیٹ پہ جو ہے یہ آج تازہ ترین خبر ہے. اس پہ ذرا آپ کچھ تبصرہ کیجیے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں اس طرح کا معاملہ اٹھایا گیا. آج جو صدر اسمبلی میں اجلاس ہوا اس میں جو ایک سینئر وزیر ہیں وہاں کے بشیر احمد بلور، انہوں نے اردو زبان کے بارے میں کہا ہے کہ جی یہ رابطے کی زبان ہے، قومی زبان نہیں ہے اور اردو پاکستان کے تمام علاقوں میں بولی نہیں جاتی. تو یہ ایک عجیب سی بات، یعنی ایک سینئر وزیر اس کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے یا نہیں ہے. اور جہاں تک اس خبر کے حوالے سے بات چیت ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہی ہے اور بشیر احمد بلور کو سینئر وزیر ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ان کی عمر کا ایک وسیع حصہ گزر بھی چکا ہے. تو میرے خیال میں ایک ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر یہ اردو زبان نہ بول رہے ہوتے تو یہ جو ایوری سیکنڈ ڈے آ کے اسلام آباد میں وزیروں مشیروں سے اور حکومتی ایوانوں میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں تو یہ پشتو میں بات کرتے ہیں یا انگریزی میں، یہ صرف اردو یا پنجابی کے ذریعے سے ہی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں جو سندھ کے لوگ آئے یا فرنٹیئر کے یا بلوچستان کے یا پنجاب والے اسلام آباد میں آئے تو انہیں اردو ہی میں آپس میں بات چیت کرنی پڑتی ہے، یا اگر بہت زیادہ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوں تو وہ انگریزی میں آپس میں بات کر لیتے ہیں. لیکن پشتو یعنی پشتو والا سندھی سے سندھی میں بات نہیں کرتا، سندھی والا پشتو سے پشتو میں بات نہیں کرتا، تو اردو کو ہی ذریعہ بنایا جاتا ہے. تو بشیر احمد بلور صاحب کو یہ بات سوچ سمجھ کے کہنی چاہیے تھی اور انہوں نے جو بھی بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کے خلاف بات کہی ہے. بالکل آئین کے خلاف بات کی کیونکہ اردو قومی زبان ہے آئینی طور پہ. آئینی طور. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے اس طرح کے بیانات سے کہ شاید یہ لوگ جو ہے وہ سرخیوں میں آنا چاہتے ہیں. جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ میڈیا میں آنے کے لیے اور سیاست میں ان رہنے کے لیے کہ یہ زندہ ہیں لوگ، انہیں یہ بارے میں گفتگو کریں ان کے بارے میں دوبارہ تھوڑی سی اس طرح کے یہ واحیات بیانات دیتے ہیں. اور یہ تو خیر اس چیز کو چھوڑ دیں، لوگوں نے تو بہت ہی کہنا چاہیے کہ عجیب قسم کی باتیں کر کے شہرت حاصل کبھی پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں، کبھی پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں، کبھی پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ملانے کی بات کرتے ہیں، کبھی آپس میں ایک دوسرے کو غدار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایجنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح میرے خیال میں یہ سستی شہرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. جی بالکل، میں بھی یہی سمجھتا ہوں. میں یہی سمجھتا ہوں کہ آج تو مطلب یہ غیر ضروری بات تھی، غیر ضروری بات، جہاں اتنے مسائل آپ گھرے ہوئے ہیں وہاں اس طرح کے ایشوز چھیڑ کے آپ لوگوں کا رخ بھی بدلتے ہیں، دوسری طرف لوگوں کا دھیان لے کے جاتے ہیں اور سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنا سیریس لینا بھی نہیں چاہیے. لیکن جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں، پھر میں نے آپ کو وہی کہا کہ یہ لوگ اصل مسائل سے ہماری توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ اصل مسائل کے حوالے سے بشیر بلور سے نہ پوچھیں کہ بشیر بلور تمہیں ہم نے منتخب کیا تھا تو تم نے ہمارے حلقے کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے کیا کیا. صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے. اور جناب یہ دیسی ریڈیو کینیڈا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم پوری دنیا کے پاکستانیوں سے مخاطب ہو سکتے ہیں اور ان تک اپنی رائے پہنچا سکتے ہیں، اور یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ پردیش میں بیٹھ کر بھی ہم نے دیش پر نظر رکھی ہوئی ہے اور ہم آپ سے زیادہ ان معاملات میں جذباتی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ان مسائل سے باہر نکلے تو کچھ جو ہے ہماری باتوں سے بھی شاید کچھ لوگوں پہ اثر ہو. جی جی بالکل، میں سمجھتا ہوں. ہمارے جو لسنرز ہیں اگر وہ اس سلسلے میں کبھی ہم سے بات کرنا چاہیں تو وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 4166489622. اپنی رائے آپ دے سکتے ہیں ان ٹاپکس پر بھی اور کوئی اور ٹاپک پر بھی، تو آپ اپنی جو ہے رائے ہمیں ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ SMS کا طریقہ بھی ہے. تو عامر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے اتنی اچھی آج جو ہے باتیں کی پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. انشاءاللہ بے صاحب بہت شکریہ آپ کے بلانے کا. تو انشاءاللہ آپ جب بھی آئندہ بھی بلائیں گے تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ جناب. اللہ رکھے قدم قدم
परदेश में बैठा हूँ, दिल की बातें किससे कहूं, कौन है यहाँ जो मेरी सुने।